السلام علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ آج 3 اہم پیش رفت ہوئی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان پسپا ہوئے ہیں اور اپوزیشن نے کی ہے پیش قدمی۔ اتحادیوں نے ابہام ختم کر دیا ہے، متحدہ قومی موومنٹ پیپلز پارٹی کے قریب آ رہی ہے اور مسلم لیگ قائد اعظم مسلم لیگ نون کے قریب آ رہی ہے، اور نتیجہ ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے گھر جانے کا۔ واضح اعلان، بالکل کھل کے اعلان جس طرح ہوتا ہے وہ ہو چکا ہوا ہے، اس کا باضابطہ اعلان اناؤنسمنٹ ابھی باقی ہے۔ اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کو ان کے سب سے بڑے اتحادی نے آئینہ دکھایا ہے، اور وہ اتحادی ہیں چودھری شجاعت حسین صاحب۔ میرا خیال ہے پہلے میں چودھری شجاعت حسین صاحب سے آغاز کرتا ہوں، اور اس کے بعد باقی جو پیش رفت ہیں۔ عمران خان صاحب نے خطاب کیا ہے اپنا حافظ آباد میں، اور اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری کی پریس کانفرنس ہے، اور پرویز الہی نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کی ہے، اور سارا وہی جو مرکز و محور ہے وہ ہے عمران خان صاحب کی حکومت کو گھر بھیجنا، تحریک عدم اعتماد، یا پھر عمران خان کی حکومت بچانا، جو کہ عمران خان صاحب کوششیں کر رہے ہیں۔ خطاب تھا عمران خان صاحب کا، بڑا تفصیلی خطاب تھا، بڑا جوشیلا خطاب تھا، لیکن جوش میں پھر وہ چیزیں نہیں تھیں جو عمران خان صاحب کو منع کر دی گئی تھیں۔ تو چودھری شجاعت حسین صاحب نے ایک بیان جاری کیا ہے، اور انہوں نے بیان جاری کیا ہے عمران خان صاحب کے لب و لہجے کو کے اوپر۔ چودھری صاحب عمران خان پر تنقید کرتے رہتے ہیں، لیکن اب انہوں نے عمران خان صاحب کو، کیونکہ وہ جو ریاست مدینہ کا ذکر کرتے ہیں، آج بھی جلسے میں انہوں نے بتایا تھا کہ جی وہ ریاست مدینہ سے متاثر ہیں، اور جس طرز پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کا قیام عمل میں لے کر آئے تھے، وہ اسی طرح وہ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب۔ کیونکہ عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ جب جب لوگ ان سے سوال کرتے ہیں، جب جب ان سے ان کی کارکردگی کا پوچھا جاتا ہے، تو پھر بہرحال وہ پھر آگے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ پھر وہ ذکر ریاست مدینہ کا کر کے، اور جس طرح ہوتا ہے کہ مذہب کا سیاست میں استعمال، تو وہ عمران خان صاحب کوششیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح وہ کریں۔ بلکہ انہوں نے وہ جو کہہ دیا تھا کہ جی اللہ میاں نے منع کیا ہے نیوٹرل نہ ہو، پھر وہ اس کے آج ان کا نیوٹرل والا ذکر بھی نہیں تھا۔ تو بہرحال تو وہ نام بگاڑ رہے ہیں، ڈیزل مولانا فضل الرحمان، آصف زرداری ڈاکو، نواز شریف ڈرامے باز، شہباز شریف بوٹ پالشیا، اور مولانا فضل الرحمان خطرناک ڈیزل۔ تو یہ جو نام بگاڑ رہے تھے، مسلسل تو تنقید ہو رہی تھی عمران خان صاحب پر، نہ صرف تنقید ہو رہی تھی سیاسی مخالفین اور اتحادیوں اور حامیوں کی طرف سے، بلکہ عمران خان صاحب نے خود بھی بتا دیا کہ جی ان کو آرمی چیف نے، جنرل باجوہ صاحب نے کہا ہے کہ جی مولانا صاحب کو ڈیزل نہ کہا کریں۔ تو پھر عمران خان صاحب نے کل کے جلسے میں کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ڈیزل میں نہیں کہہ رہا، ان کو تو ڈیزل کہہ رہے ہیں لوگ۔ تو شجاعت حسین صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، اور شجاعت حسین صاحب اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹھے کیا ہوئے عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف جو صف بندی ہو رہی ہے، اس صف بندی میں اپنی جماعت کو لیڈ کر رہے ہیں۔ پرویز الہی صاحب تھوڑا سا پیچھے ہٹے تھے، شجاعت حسین صاحب نے آگے جا کر معاملات آگے بڑھائے۔ تو اب انہوں نے، ان کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے شجاعت حسین صاحب کی عمران خان صاحب پر تنقیدی، اور تنقید انہوں نے جو عمران خان صاحب ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتے ہیں، اب میں استعمال کرنے کا میں لفظ استعمال نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال وہ ریاست مدینہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے اسی کا حوالہ دے کر عمران خان صاحب کو دکھایا ہے آئینہ، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا وزیر اعظم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، لیکن اچھا ہوتا کہ وہ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 11 ترجمے کے ساتھ پڑھ لیتے۔ شجاعت حسین نے کہا کہ وزیر اعظم سیاسی رہنماؤں پر الزامات لگانے کے ساتھ ساتھ برے القابات سے نہ پکاریں۔ شجاعت حسین نے یہ بھی کہا کہ شجاعت حسین نے سیاستدانوں کو مشورہ دیا کہ سیاست میں شائستگی رواداری کا دامن نہ چھوڑا جائے۔ اب یہ انہوں نے اس جو اپنا یہ جیو رپورٹ کر رہا ہے، میں جیو کو کوٹ کر رہا ہوں، یہ انہوں نے کل کا جو عمران خان صاحب کا جلسہ تھا، جس میں انہوں نے مطلب اچھل کے نعرے نام خراب کیے تھے، تو اس کا انہوں نے دیا ہے جواب۔ تو اب تو ایک تو یہ ہے، اب دوسرا ابہام تھا، مسلسل ابہام تھا، جو تحریک عدم اعتماد جمع ہونے کے بعد مسلسل جس نے جکڑا ہوا ہے قوم کو، ہر بندہ پوچھتا ہے کہ جی کیا ہوگا، تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی نہیں ہوگی، اتحادی عمران خان صاحب وہ کب چھوڑیں گے۔ تو اتحادیوں نے تو 2-4 باتیں واضح کر لی ہیں، لیکن پہلے میرا خیال ہے میں عمران خان صاحب کی تقریر پر آتا ہوں جو انہوں نے پسپائی کی ہے اس پر، اس کے بعد پھر بلاول بھٹو نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس پر آؤں گا، اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کے اتحادیوں نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ وہ جو مسلسل اتحادی سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، نہ صرف مسلم لیگ قائد اعظم، MQM اور BAP والے الگ الگ، بلکہ آپس میں بھی رابطے میں، تو وہ کہاں جا رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کیا کرنے آئے تھے پاکستان میں، انہوں نے بتا دیا وہ کیا کرنے آئے تھے۔ وہ آج انہوں نے مہنگائی ختم کرنے کا جو ان کا دعویٰ تھا، یا یہ کہ میں مہنگائی ختم کروں گا
اس سے بھی آج انکار کر دیا، چٹا کوڑا جواب دے دیا کہ جی نہیں مہنگائی میں ختم نہیں کر سکتا، میں آلو ٹماٹر اور آٹے کی قیمتیں کم کرنے نہیں آیا تھا۔ عمران خان نے یہ کہا ہے جلسے میں، بڑے مجمع میں انہوں نے کہا ہے۔ آج قوم اگر بلاول بھٹو زرداری کے ریلی میں پنجاب میں ہزاروں لوگ 5-6 دن تک بلکہ 7 دن تک جنوبی اور وسطی پنجاب سے لے کر اسلام آباد تک اس کی ریلی میں شامل تھے، آج اگر ہر بندہ پوچھتا ہے کہ عمران خان کی حکومت کب جائے گی تو اس کی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ کہ مہنگائی، وہ وجہ کہ گھی 450 روپے تک پہنچ چکا ہوا ہے، آئل اپنا پیٹرول ڈیزل ٹماٹر آلو آٹا 100 کو چھو رہا ہے، تو اس کی وجہ ہے مہنگائی۔ اور عمران خان صاحب آج 3.5 سال کے بعد، پہلے یہ کہتے رہے کہ جی 3 سال میں ٹھیک ہو جائے گی، مہنگائی ختم ہو جائے گی، 3 سال میں ٹھیک ہو جائے گی، جس کے لیے میں وہ ایک اکشے کمار کی فلم کا ہمیشہ ایک وہ ڈائلاگ جو جانی لیور وہ کا میں بتاتا ہوتا ہوں، وہ جس میں وہ ہوتا ہے انجینئر ہوتا ہے، ٹھیکیدار ہوتا ہے اکشے کمار، تو وہ ایک میونسپل کمیٹی سے وہ اپنا ڈوزر جو ہے وہ روڈ رولر وہ جیت لیتا ہے، اور روڈ رولر خراب ہوتا ہے، ٹھیک کرنے کے لیے پھر جانی لیور کو بلایا جاتا ہے، میکینک ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ابھی ٹھیک کر دیتا ہوں، ابھی ٹھیک کر دیتا ہوں، پورا کھول کے سڑک پہ کھڑا کر دیتا ہے اور کہتا ہے ابھی ٹھیک کر دیتا ہوں، اور فائنلی ہاتھی منگوانا پڑتا ہے روڈ رولر کو وہاں سے ہٹانے کے لیے، اور پھر اس کے بعد وہ رسی بھی ٹوٹ جاتی ہے تو وہ جا کر اپنا کسی کا گھر توڑ دیتا ہے۔ تو عمران خان صاحب بھی یہی کر رہے ہیں، ابھی ٹھیک کر دیتا ہوں، ابھی ٹھیک کر دیتا ہوں، 3 سال 3-3.5 سال کے 3 مہینے میں مہنگائی ختم ہوگی، 3 مہینے میں مہنگائی ختم ہوگی، 3 مہینے میں مہنگائی ختم ہوگی کہہ کے فائنلی عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ جی میں آلو ٹماٹر کی قیمتیں کم کرنے نہیں آیا تھا، یعنی اپنا ہاتھی بلا لو، اب جو بھی ہاتھی بلانا ہے، میں یہ گاڑی نہیں چلا سکتا۔ تو عمران خان صاحب نے حافظ آباد میں کھڑے ہو کے جو جلسہ کیا ہے اس میں ایک تو انہوں نے پسپائی کی ہے کہ جی مجھ سے قیمتیں کنٹرول نہیں ہوتی، حکومت زرعی ملک پاکستان، ٹماٹر مہنگا، آلو مہنگا، آٹا مہنگا، گھی مہنگا، تیل مہنگا، کوئی بھی چیز لوگوں کے اس میں نہیں ہے، قوت خریداری اس میں قوت خرید میں نہیں آ رہی، بس سے باہر ہے۔ اور وزیر اعظم آستینیں چڑھا کر کہتا ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ زرداری کیا کر رہا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نواز شریف کیا کر رہا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کیا کر رہا ہے۔ لوگ یہ باتیں نہیں سنیں گے۔ اب یہ جواب 3.5 سال کے بعد اگر عمران خان صاحب یہ کہیں، آج کا جو جلسہ تھا عمران خان صاحب کا وزیر آباد کا، اب عمران خان صاحب نکلے کیوں ہیں، مجھے کیوں نکالا جا رہا ہے، یہ لے کر عمران خان صاحب انہوں نے کہا تھا نا کہ اگر مجھے نکالا جائے گا تو میں سڑکوں پر آؤں گا، وہ مومنٹم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ممکن ہے کامیاب ہو جائیں۔ آج کا بھی بڑا ان کا اچھا شو تھا حافظ آباد کا، اور حافظ آباد کے شو کے سے پہلے آڈیو شاڈیوز وائرل ہو گئی ہوئی ہیں کہ وہ کس طرح انہوں نے سرکاری وسائل استعمال کیے ہیں، بلکہ خبر بھی چلوائی گئی تھی کہ عمران خان صاحب جو اسلام آباد میں 10 لاکھ لوگ اکٹھے کرنے کے لیے انہوں نے جو آرڈر جاری کیا ہے کہ 10 لاکھ لوگ جمع کیے جائیں، تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی سرکاری وسائل استعمال نہ ہوں۔ تو حافظ آباد کے جلسے میں تو ہوئے ہیں جی، لوئر وہ جو دیر والا جلسہ تھا تمر گرا، جس میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی سرکاری وسائل خرچ ہوئے تھے۔ سرکاری وسائل تو اس سے پہلے جو میلسی کا جلسہ ہوا تھا وہاں پر بھی ہوئے تھے، تو وہاں پر مسلم لیگ نون کے جو سیکٹری اطلاعات ہیں حافظ آباد کے زمان بھون، انہوں نے پریس کانفرنس کر کے بتایا کہ کس طرح پٹواریوں کی ڈیوٹیاں لگائی گئیں۔ ظاہر ہے مسلم لیگ نون کے لوگ تو ابھی تک سسٹم میں ان ہیں، ان کے تو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے 10 سال پنجاب پہ حکومت کی ہو، تو پٹوار خانے میں بھی ان کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں بھی لوگ ہوتے ہیں ان کے لوگ سے مطلب کہ اپنا بندہ جب لوکل پالیٹکس کرتا ہے، زمین پہ پالیٹکس کرتا ہے، تو ان کا تو ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، پولیس پٹوار کے ساتھ، تھانہ کچہری ان کی تو ہیلو ہائی ہوتی ہے، تو ان کے پاس پوری انفارمیشن ہوتی ہے۔ تو زمان بھون نے پریس کانفرنس کر کے بتایا کہ جی انہوں نے تو پٹواری جو ہیں وہ ان کو ڈیوٹیاں لگائی تھیں۔ چلیں میں کہتا ہوں پٹواری نہیں تھے، یہ ایک نئی سائنس پی ٹی آئی والے لے کر آئے ہیں کہ کراؤڈ سے شور اٹھے نہ اٹھے، وہ ڈی جے شور اٹھاتا ہے، ڈی جے نے وہ بنایا ہوا ہے پرانے جلسوں کا شور اور وہ چلاتے ہیں، لیکن آج کے کراؤڈ میں کچھ جان بھی نظر آئی تھی۔ تیمر گرا کے کراؤڈ میں بھی جان تھی، آج والے کراؤڈ میں بھی جان تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کراؤڈ کے سامنے کھڑے ہو کر اگر یہ کہیں گے کہ جی میں آلو ٹماٹر کی قیمتیں کم کرنے نہیں آیا تھا، تو چلیں پھر جن کے لیے آئے تھے پھر وہاں سے تو پسپائی نہ اختیار کرے۔ کل کہا تیمر گرا میں کہ جی مجھے آرمی چیف نے کہا ہے کہ مولانا کو ڈیزل نہ کہو، میں نے کہا لوگ کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد 9-10 بار ڈیزل کہہ گئے۔ آج انہوں نے مولانا صاحب کو ڈیزل بھی نہیں کہا، آج کسی کا نام نہیں بگاڑا۔ بلاول بھٹو زرداری چوہے کہا ان کو، بلاول بھٹو زرداری کی وہ جو کانپے ٹانگ رہی ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ ایک فیئر کمنٹ ہے، ایک سلپ آف ٹنگ ہے، تو ٹھیک ہے۔ عمران خان صاحب کے اوپر بھی تنقید ہوتی ہے، جرمنی اور جاپان کی سرحدیں ملانا پھر اس طرح کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی اتنی بری چیز نہیں ہے۔ آج عمران خان صاحب
نہ صرف انہوں نے جو پرفارمنس سے پسپائی دکھائی ہے کہ مجھ سے پرفارمنس نہیں ہوگی، میں تو آپ کو لیکچر دینے آیا تھا، میں کوئی آلو ٹماٹر کی قیمتیں ٹھیک کرنے نہیں آیا تھا۔ دوسرا انہوں نے پسپائی دکھائی ہے، نیوٹرل کی تشریح آج بھی نہیں کی، نیوٹرل کی تشریح کل کی تھی نا، آج بھی نہیں کی، کل کر گئے آج چپ تھے۔ مولانا صاحب کے متعلق، زرداری صاحب کے متعلق اور نواز شریف صاحب کے متعلق انہوں نے وہ جو جس نفرت کے ساتھ ان کے نام بگاڑتے تھے آج وہ بھی نہیں کیے۔ یعنی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ سے عمران خان، حالانکہ عمران خان صاحب اس طرح کی باتوں میں یقین نہیں رکھتے، وہ جس کے خلاف بات کرتے ہیں پھر وہ اخلاقیات، عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ اخلاقیات کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہ میں ہوائی بات نہیں کر رہا، یہ خان صاحب کہتے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تاثر ان کو، عمران خان صاحب کو اگر کوئی بندہ کہے گا نا خان صاحب آپ نے یو ٹرن لے لیا ہے تو آپ کا تاثر، وہ کہتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، پرسیپشن کیا ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتی، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، لوگ میرے لیے کیا سوچتے ہیں کیا کرتے ہیں۔ کیونکہ عمران خان صاحب کی جو جوانی تھی نا، جو کرکٹ کا ان کا اسٹارڈم تھا، تو اس وقت عمران خان صاحب ظاہر ہے جس طرح کی لائف گزار چکے ہیں، سب کو پتہ ہے ان کی پرسنل لائف ہے، لیکن بہرحال ایک ہے، تو اس وقت بھی عمران خان صاحب کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ میرے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں، میری بیچ کی تصویریں مجھے ادھر ادھر، کوئی ان کو فکر نہیں ہوتی تھی۔ آج بھی جب یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ٹماٹر اور آلو کی قیمتیں کم کرنے نہیں آیا تھا، تو پھر لوگ ان سے جب کہیں گے کہ خان صاحب اس سے آپ کو پرسیپشن خراب ہوگا، تو کہتے ہیں مجھے فکر نہیں پڑتی، مجھے اس کی فکر نہیں ہے۔ لیکن کس نے عمران خان صاحب کو کہا کہ اپنی زبان کو ذرا قابو میں رکھیں؟ ایک تو اپنی پارٹی کے اندر سے کچھ لوگ تو ہیں، تھوڑے بہت زیادہ نہیں ہیں، تھوڑے بہت ہیں، زیادہ وہ ہیں جو عمران خان صاحب کو اشتعال دلاتے ہیں، انسیگیٹ کرتے ہیں، اور ان میں ظاہر ہے پی ٹی آئی کے اندر کے کچھ لوگ ہیں، کچھ ان میں شیخ رشید صاحب جیسے بھی ان کے نادان دوست ہیں جو عمران خان صاحب کو بالکل کھائی کے کنارے پر پہنچا کے دھکا دے کے نکل جاتے ہیں، تو وہ تھے، تو وہ تو عمران خان صاحب کو کہتے ہیں خان صاحب واہ کیا بات ہے، آپ نے مولانا کو ڈیزل کا کیا مزہ آ گیا جی، دیکھا تھا لوگ کیسے، کراؤڈ کیسے، تو عمران خان صاحب اگلی بار پھر 10 بار ڈیزل کہتے ہیں، 10 بار زرداری صاحب کو ٹاکو کہیں گے، پھر نواز شریف کو 10 بار ڈرامے باز کہیں گے۔ آج انہوں نے نہیں کہا تو کہیں نہ کہیں سے عمران خان صاحب کے ساتھ سختی ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب کے ساتھ جب سختی ہوتی ہے تو پھر عمران خان صاحب وہاں نہیں کھڑے ہوتے، یہ ان کی ایک ریکارڈ ہے۔ آپ کو مشرف کے زمانے میں وہ جو 10 فٹ کی دیوار پھلانگ کے گئے تھے، خود ہی کہتے ہیں، حامد میر کا انٹرویو پڑھا، انہوں نے کہا میں نے 10 فٹ کی دیوار یوں پھلانگ کے میں چلا گیا تھا، وہ انٹرویو ہے حامد میر کا، عمران خان صاحب کا اپنا، وہ خود کہتے ہیں۔ تو بہرحال ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے آج اپنے جلسے میں جو اپنے لوگوں کو ایک تو یہ بتایا کہ جی وہ کیا کرنے آئے تھے، یعنی وہ کام نہیں کرنے آئے تھے لوگوں کے، دوسرا وہ اپنی سپورٹ بیس کو بتا رہے ہیں کہ جی مجھے نکالا جا رہا ہے، اور جو میرے ٹکٹ پر لوگ آئے تھے، الیکٹ ہوئے تھے MNAs MPs، وہ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ پھر ان کے لیے وہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی وہ پیسے پر بک رہے ہیں، اب پیسے پہ بک رہے ہیں، نہیں بک رہے، اس کا کوئی ثبوت اگر عمران خان صاحب کے پاس ہوگا تو سامنے لے آئیں گے۔ سینٹ کے انتخابات میں انہوں نے کہا تھا لیکن کسی کے خلاف ثبوت نہیں لے آیا، 16 لوگ کہے تھے کہ ہمارے بکے ہیں، تو ان کے خلاف کوئی ثبوت تو نہیں آیا، حالانکہ آئی بھی عمران خان صاحب کے پاس، ہر ادارہ ان کے پاس، انٹیلیجنس کے کسی بھی ادارے کو بطور پرائم منسٹر وہ آرڈر کرتے کہ یہ چیزیں جو ہے سامنے لا کر تحقیقات کریں، کوئی کمیشن بناتے، نہیں ہوا۔ لیکن اب عمران خان صاحب یہ اعتراف کر رہے ہیں جلسوں میں کھڑے ہو کے، اپنی سپورٹ بیس کو، اپنے لوگوں کو، اپنے ووٹر سپورٹرز کو بتا رہے ہیں کہ جی جن کو ہم نے آپ کی طرف بھیجا تھا، آپ نے ووٹ دے کر ہماری طرف واپس بھیجا تھا منتخب کر کے، وہ اپوزیشن کے ساتھ مل گئے، یعنی PTI کے MNAs۔ عمران خان صاحب کے جلسوں کا مطلب جو حفظ آباد کا جلسہ، تیمرگرہ کا جلسہ، 2 مقصد تھے، ایک تو اپوزیشن کو لتاڑنا اور بتانا کہ میرے خلاف سازش کیوں ہو رہی ہے، وہی کہ جی انٹرنیشنل سازش ہے، آج بھی انہوں نے وہی بتایا کہ انٹرنیشنل سازش ہو رہی ہے، اور دوسرا کہ مجھے اپنا میرے جو ارکان ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ مل گئے ہیں۔ اتحادی تو مل ہی گئے ہیں، اتحادیوں کا تو معاملہ ہی، اور اتحادیوں کی طرف میں آتا ہوں اب، کہ اتحادیوں میں آج بلاول بھٹو زرداری نے پریس کانفرنس کی تھی، اور پریس کانفرنس کرنے جب وہ آئے اسلام آباد میں تو پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لوگوں نے پوچھا جی وہ کیسے، انہوں نے کہا، انہوں نے سلام دعا کی تھی کیسے جی ٹھیک ٹھاک، انہوں نے کہا نہیں آپ کو زیادہ خوش اور زیادہ ٹھیک ہونا چاہیے، یعنی اعتماد۔ عمران خان صاحب کے خطاب میں، تقریر میں کیا ہے کہ میرے لوگ مجھے چھوڑ رہے ہیں، پیسوں کے عوض بک رہے ہیں میرے MNAs۔ اپوزیشن کے جو تحریک عدم اعتماد کا جھنڈا لے کر سب سے پہلے چلنے والے کہہ رہے تھے پریس کانفرنس میں بلاول کہ میں 3 سالوں سے اس پر کام کر رہا تھا، اور میں نے 3 سالوں میں اپنے جو اتحادی ہیں، اپوزیشن کے دوسرے لوگ ہیں، ان کو اس بات پر آمادہ کیا تحریک عدم اعتماد پر۔ تو ان کا اعتماد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ کو زیادہ خوش ہونا چاہیے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے لیے سوال تھا، انہوں نے متحدہ قومی موومنٹ والوں کے ساتھ تقریباً معاملات طے ہیں، ہم کراچی میں وہ بھی اسٹیک ہولڈر ہیں، ہم بھی اسٹیک ہولڈر ہیں، متحدہ قومی موومنٹ ایک حقیقت ہے، متحدہ قومی موومنٹ کا ووٹ بینک چورایا گیا تھا، اور ہم چاہتے ہیں کہ کراچی میں مل کر کام کریں۔ یعنی متحدہ قومی موومنٹ والے کو جو شرائط ہیں
وہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آلموسٹ پیپلز پارٹی مان چکی ہوئی ہے. اب کچھ چیزیں ہوتی ہیں، گارنٹیز ہوتی ہیں یا کچھ ایسی شرائط ہیں جو بہت بڑی ہوتی ہیں، وہ پھر نہیں مانی جا سکتی. میں سوچ رہا تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ والے تو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ کوٹا سسٹم کے خلاف ہے، لیکن ان کی شرائط میں شہری علاقوں کے لیے 40% کوٹا نہیں ہونا چاہیے، کوٹا سسٹم ختم ہونا چاہیے. دیہی شہری، جب تک کوٹا سسٹم ختم نہیں ہوگا تب تک ہمارے جو ہے اپنا مقابلہ تعلیم میں ہو، سرکاری اس میں یا پرائیویٹ اس میں ہو، تو وہ نہیں ہو سکتا. کوٹا سسٹم کے خاتمے سے ہی آپ کا جو تعلیمی نظام ہے وہ دیہی علاقوں تک بہتر ہوگا. تو بہرحال متحدہ والے اس سے پہلے تک تو کوٹا سسٹم کے خلاف تھے، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شہری علاقوں کے لیے 40% کوٹا مقرر کیا جائے صوبائی نوکریوں میں یا باقی. تو بہرحال تو وہ معاملات بلاول بھٹو نے تقریباً جو اشارہ دیا ہے وہ یہ کہ ایم کیو ایم والوں کے ساتھ معاملات طے ہو گئے. دوسری طرف معاملات جو ہیں، مسلم لیگ قائد اعظم سر جوڑ کر بیٹھی ہوئی ہے. پرویز الہی صاحب کی میڈیا نے رپورٹ کی ہے غیر رسمی گفتگو، وہ گفتگو بڑی دلچسپ ہے، وہ بھی کھلا اعلان ہے. مسلم لیگ قائد اعظم میں دو آرا تھی، میں اختلاف تو نہیں کہہ سکتا، وہ خاندان ہے بالکل جڑا ہوا. وہاں پر چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی صاحب کی رائے میں اختلاف تھا. شجاعت حسین صاحب اپوزیشن کے ساتھ بہت زیادہ بارگیننگ کر کے جانا چاہ رہے تھے. پرویز الہی صاحب اپوزیشن کے ساتھ بہت زیادہ بارگیننگ کر کے جانا چاہ رہے تھے. شجاعت حسین صاحب چاہ رہے تھے کہ جی اب معاملات کو کریں، ٹھیک کریں، عمران خان کے ملبے کے نیچے دبنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عمران خان کا ساتھ چھوڑیں اور آگے نکلیں، فیوچر کی پولیٹکس کریں. تو بہرحال اس میں اب 2-3 دنوں سے مسلم لیگ قائد اعظم اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی تھی، اور پرویز الہی صاحب نے جو میڈیا کے ساتھ غیر رسمی گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم فیصلہ کر چکے ہیں، ساتھیوں کے ساتھ حتمی مشورہ کریں گے اور بلوچستان عوامی پارٹی، ایم کیو ایم اور مسلم لیگ قائد اعظم مل کر فیصلہ کریں گے. میں نے آپ کو پہلے دن ہی یہ بات کی کہ یہ اتحادی ایک ساتھ جائیں گے. وہ جو آئے تھے نا سنجرانی صاحب جب لاہور میں پرویز الہی صاحب کی طرف، صادق سنجرانی، تبھی میں نے کہا تھا کہ وہ یہ کہنے آئے تھے کہ ہمیں بھی ساتھ لے کر چلیں. متحدہ قومی موومنٹ والے بھی کہتے تھے، وہ بھی یہ کہنے آئے تھے کہ ہمیں بھی ساتھ لے کر چلیں. تو آج پرویز الہی صاحب نے باضابطہ اعلان کر دیا ہے کہ جی ہم سارے مل کر فیصلہ کریں گے. اب مل کر کیا فیصلہ ہوگا؟ عمران خان کے ساتھ حکومت میں تو ہیں، تو اب کیا فیصلہ ہو سکتا ہے دوسرا؟ حکومت میں رہنے کا فیصلہ مل کر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے تو جی نہیں ہم نے حکومت نہیں چھوڑنی. اس پر اتنا سوچ وچار کرنا، 4 دن اسلام آباد میں اجلاس کرنا، بار بار ملاقاتیں کرنا. تو مل کر فیصلہ یہ کریں گے کہ ہم نے حکومت کو چھوڑ دینا ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی اشارہ دیا کہ جب حکومت کو چھوڑیں گے ظاہر ہے پھر وزارتیں بھی چھوڑ دیں گے. بلکہ یہاں ان کے ساتھ تو اب وہ اون چودھری کی ملاقات بھی ہوئی ہے، جہانگیر ترین گروپ کی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ تیزی کے ساتھ عمران خان صاحب کے خلاف کر رہی ہے پیش قدمی. عمران خان صاحب پسپائی کر رہے ہیں. ایک تو عمران خان صاحب کی پسپائی، تحریک عدم اعتماد کے لیے اجلاس رکوانا، نہ بلوانا، وہ پسپائی ہے، پسپائی کو ظاہر کرتی ہے. اور دوسرا عمران خان صاحب اپوزیشن کے لیے جو گالم گلوچ کی زبان استعمال کر رہے تھے وہ بھی اب ان کو کہیں نہ کہیں سے روک دیا گیا ہے کہ بھائی اس طرح نہ کرو، سیاست میں شائستگی کا دامن مت چھوڑو اور تصادم اور افراتفری کی طرف مت جاؤ. تو اب اس سے لگ یوں رہا ہے کہ اگر عمران خان آج اعلان اپنا ان کے جلسے میں کہیں کسی حد تک شائستگی نظر آ رہی تھی جو کہ اچھی چیز ہے، تو پھر سیاسی عمل میں بھی لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کہیں نہ کہیں شائستگی کا مظاہرہ کریں گے. اور وہ جو 10 لاکھ لوگ اسلام آباد میں جمع کرنے کی انہوں نے کال دی تھی، لگ یوں رہا ہے کہ شاید اس پر اس طرح عمل نہ کرے جس طرح عمران خان صاحب تصادم کی طرف لے کر جانا چاہ رہے تھے حالات کو. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.